بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ وہ نعمت ہے جس کو بیشتر لوگ فور گرانٹڈ لیتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت سے ناآشنا ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ آزادی لاکھوں جانوں کا خراج مانگتی ہے۔ تاریخ میں جب جب اقوام عالم نے یا کسی مخصوص طبقے نے کسی دوسری قوم کی آزادی پر ہاتھ ڈالا تو کچھ سر پھرے اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ حملہ آوروں اور غاصبوں کے خلاف لڑ گئے۔ تاریخ کا المیہ یہ رہا ہے کہ ایسے حریت پسند لوگوں کو ان کے اپنوں نے ہی کاٹا، اپنوں نے ہی تنقید کا نشانہ بنایا اور اکثر وہ لوگ ہی ان کی موت کا موجب بنے جن کے حقوق کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ مشہور مصری گوریلا جنگجو عبدالکریم خطابی کا قول ہے کہ ایک جاہل قوم کے حقوق کی جنگ لڑنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص تاریکی میں اپنے جسم کو آگ لگا کر دوسروں کو راستہ دکھائے۔ جدید گوریلا جنگوں کے بانی ارجنٹائن کے رہنے والے ارنستو چے گویرا کی جاسوسی کرنے والا ایک چرواہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے گویرا کی مخبری کیوں کی، حالانکہ وہ تو تمہارے جیسے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، چرواہے نے جواب دیا، باقی کسی معاملے کا مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص کیوں اور کس لیے لڑ رہا تھا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میں بہت مشکل میں تھا۔ جب بھی یہ شخص اس علاقے میں فورسز کے خلاف کارروائی کرتا تھا تو فائرنگ کی آواز سن کر میری بھیڑ بکریاں منتشر ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان تمام وجوہات کے باوجود اور اپنے خطے کی پسماندگی کے باوجود جب اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے، اطالوی بیڑے کے سربراہ فرافیلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے، بصورت دیگر شہر تباہ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ لیبیائی باشندوں نے شہر خالی کر دیا، لیکن اٹلی کو ہر صورت میں حملہ کرنا تھا اور انہوں نے 3 دن تک طرابلس پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا تو ان صحرائی بستیوں سے ایک ایسا مرد آہن اٹھا جس کے وجود کی مضبوطی سے اٹلی کے ٹینک تھر تھر آ گئے۔ اٹلی جو ایک بار پھر دی گریٹ رومن ایمپائر کا خواب دیکھ رہا تھا، اس صحرا نشین کے ہاتھوں ایک لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ اس دلیر اور وطن پرست باغی کا نام عمر مختار تھا، لیکن دنیا اسے صحرائی شیر کے نام سے جانتی ہے۔ 1912 کے بعد عمر مختار غلام لیبیا کے عوام خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک ہیرو اور مثالی کردار کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ اس کا فلسفہ اور پیغام بہت سادہ اور واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد قوم ہیں، اٹلی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ہم پر حکمرانی کرتا اور غلام بناتا پھرے۔ اب وہ لیبیا کے پرجوش نوجوانوں کو اپنے فوجی دستے بناتا اور غاصب اطالوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کو وسعت دیتا رہا۔ چونکہ عمر مختار کا تعلق ایک صحرائی بستی سے تھا، اس لیے وہ صحرا کے جغرافیے اور مزاج سے بخوبی واقف تھا، جسے اس نے اپنی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ اپنے نوجوان پیروکاروں سمیت گھوڑوں پر سوار، کندھوں سے بندوقیں لٹکائے، اچانک کسی گھاٹی یا کھجوروں کے جھنڈ سے نمودار ہوتا اور حملہ کر دیتا۔ جنگ دن بدن خوفناک اور خون آلود ہوتی گئی۔ اطالوی فوج نے اس شیر کو قابو کرنے کے لیے صحرا میں سینکڑوں میل تک خاردار تار لگا دی، لیکن اس کے حملے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے۔ اب اطالوی فوج نے اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,25,000 سے زائد بچے اور خواتین جیلوں میں تھے، جن میں سے 2/3 جیلوں کے اندر مار دیے گئے، لیکن اس بہادر وطن پرست کی استقامت اور حوصلہ اس سے بھی نہ ٹوٹا اور وہ پوری جواں مردی سے لڑتا رہا۔ یہ عمر مختار کی جدوجہد تھی۔ ایک دن اطالوی فوج کے ایک بڑے کانوائے سے اس کا اپنے ساتھیوں سمیت سامنا ہوا اور دونوں اطراف سے بندوقیں آگ اگلنے لگیں۔ اس دوران عمر مختار اچانک دشمنوں کے نرغے میں آیا۔ تب اس کی عمر 70 سال تھی، لیکن پھر بھی اس شیر کو قابو کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ لیکن بہت ساری بدقسمتیاں ایک ساتھ آ گئیں۔ اس کا گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہ اس حالت میں بھی اپنی گری ہوئی بندوق کی طرف رینگتا ہوا بڑھا، لیکن بہت سارے اطالوی فوجی تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹ پڑے۔ اس کے دلیر ساتھیوں نے زبردست مزاحمت کی۔ صحرا کی ریت خون سے کیچڑ میں بدل گئی، لیکن بدقسمتی بہادری پر غالب آ چکی تھی۔ 3 دن بعد 70 سال کے اس بوڑھے لیکن جوان مرد باغی عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑا ہوا فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو باہر فوجی سپاہیوں کی لمبی لمبی قطاریں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی تھیں، جبکہ عدالت کا احاطہ اطالوی فوجی افسروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔
कमरे के एक कोने में जंजीरों में जकड़ा हुआ वो आदमी अकेला खड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, जो आजादी की तारीख का एक दरख्शां सितारा है। थोड़ी देर बाद अतालवी जज ने बगैर देर किए उसे सरेआम फांसी की सजा सुनाई तो वो उसी इन्हमाक और तवज्जो के साथ दोनों हाथों में पकड़े छोटे साइज के कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। उसके चेहरे पर फैली हुई इत्मीनान और मुस्कुराहट में जरा बराबर कमी नहीं आई थी। तब जज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, मुझे आपकी इस तरह मौत पर अफसोस है। उसने जज के बाद फौजी अफसरों पर निगाह डाली और बुलंद आवाज से कहा, अफसोस किस बात का? ये तो मेरी जिंदगी का एक काबिल फख्र और हसीन इख्तिताम है। एक आवाज उभरी, या खुदाया, ये इंसान है या देवता? ये आवाज उस फौजी सरबरा की थी जिसके खिलाफ ये सहराई शेर एक जमा मर्दी के साथ बहुत देर तक लड़ा था। लम्हा भर को सन्नाटा सा छा गया तो फौजी अदालत के जज ने सुकूत तोड़ते हुए उसे एक दिलचस्प ऑफर की कि अगर आप अपने पैरोकारों को लिख कर दे दें कि इटली के खिलाफ जंग रोक दें तो आपको माफी मिल जाएगी। इस पेशकश पर पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की कैफियत दिखाई दी और उसने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरी जो उंगली हर नमाज में अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही के लिए उठी हो, उस उंगली से किसी बातिल की ताईद में खत लिखने पर मौत को 1000 बार तरजीह दूंगा। 16 सितंबर 1931 को उसे एक खुले मैदान में फांसी घाट लाया गया तो उसका एतमाद और इत्मीनान काबिले दीद थे। एक मासूम बच्चे के साथ आखिरी बार उसने शरारत आमेज मुस्कुराहटों का तबादला किया और थोड़ी देर बाद उनकी लाश रस्सी के साथ लटक रही थी। लेकिन कुछ अरसे बाद ये लाश लीबिया को आजादी भी दिलवा रही थी। उमर मुख्तार बिलाशुबा मुस्लिम उम्मा के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक है। आपकी जिंदगी पर हॉलीवुड की लायन ऑफ द डेजर्ट के नाम से एक शानदार फिल्म बनी है जिसको देखकर आंखों से आंसू बहते हैं, सर फख्र से बुलंद हो जाता है और जहन में इकबाल का ये शेर गूंजता है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दारा। नाजरीन, अगर आप तारीख के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस कार्य खैर की दावत दें। अगली वीडियो तक खुश रहें और खुशियां फैलाने की वजह बनते रहें।